شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ چلے، یہ ام عمارہ صحابیاں ہیں، صرف صحابیوں میں جو ہے وہ جذبہ نہیں تھا، صحابہ میں، صحابیات میں بھی بڑا جذبہ تھا۔ غزوہ احد ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، سارے افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ام عمارہ آگے بڑھتی ہیں میدان میں، جب مصطفیٰ کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ وار جو بھی آتا تھا ام عمارہ کے کندھے پہ لگتا تھا، 13 زخم لگے اور ایک اتنا گہرا زخم لگا کہ سال بھر میں جا کے ٹھیک ہوا۔ اتنی مصطفیٰ سے وفا کی۔ میرے آقا کہتے تھے لوگوں سنو، ام عمارہ وہ ہے کہ احد کے میدان میں جہاں بھی جدھر بھی میں دیکھتا تھا ام عمارہ میری ذات پر پہرا دیتی نظر آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یمامہ کے لیے لشکر کو روانہ کیا نا تو یہ بھی آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی اے امیر المومنین مجھے بھی اجازت دیں، میں نے قسم کھائی تھی میں مسیلمہ بدبخت کو قتل کروں گی، مجھے اجازت دیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے انکار نہیں کیا، آپ کہنے لگے ما مثلو کی بینہا و بینہ یحال، کہا اے ام عمارہ میں تیرے اس سفر کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو نے جو ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، میں اس کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ کہا قد عرفنا کی و عرفنا جرتی کی، کہا ہے ام عمارہ میں تجھے پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اور جو تو نے احد میں بہادری دکھائی تھی میں تیری اس جرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ یمامہ میں پہنچ گئے، اور جس وقت پہنچے نا وہاں پہ حضرت برا نے دروازہ کھولا اس کا قلعے کا، اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا میں اس بدبخت کو ماروں گی، آگے بڑھنے لگی، ایک نے وار کیا، ہاتھ اتر گیا۔ جب ہاتھ اترا تو آپ فرماتی ہیں میں ایسے ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی کہ ہاتھ میرا اتر گیا ہے، ویسے ہی چلی، اور پھر کہتی چلتے چلتے مجھے 11 زخم اور بدن پہ لگ گئے، لیکن میں نے کہا میں بدبخت کو ماروں گی۔ جب آگے بڑھی تو میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا پڑا ہے، اور میرا بیٹا دوسرا جو ہے وہ ایک بیٹا حبیب بن زید جس نے مصطفیٰ کی بظاہر جو ہے زندگی میں اپنی جان جو ہے ختم نبوت پہ قربان کر دی، اب دوسرے بیٹے کی بہادری چیک کریں، حضرت عبداللہ بن زید یہ وہاں پہ اپنی تلوار صاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا تو نے اس بدبخت کو مار دیا؟ اس نے کہا نعم اماں، جی ماں جی میں نے اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ ادھر 40,000 ہیں اور ادھر چند ہزار ہیں، اور مقابلہ بڑا سخت ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ہے ابو بکر آپ جو ہیں وہ معاملات کو کور کر لیں، ابھی نہ بھیجے، وہاں پر مدینہ خالی ہو جائے گا، فوجیں ساری چلی جائیں گی، کوئی جو ہے مدینے پہ حملہ نہ کر دے آ کے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر عورتوں کو جو ہے درندے آ کر گھسیٹ کے لے جائیں اور ابو بکر کو اگر پاؤں سے گھسیٹ کر جو ہے وہ جنگل میں لے جایا جائے، قسم بخدا پھر بھی میں ختم نبوت پہ پہرا دوں گا اور اس گستاخ کو مار کے میں سانس لوں گا۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے 40,000 ادھر ان کی تعداد ہے، ادھر صرف جو ہے وہ چند ہیں، ہزاروں میں ہیں، ادھر 40,000 کا مجمع ہے، لیکن صحابہ نے کہا اللہ اکبر، آج صحابہ کے عشق کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں صحابہ اپنے امتحان میں کیسے پاس ہوتے ہیں۔ ادھر ہزاروں ہیں، ادھر جو ہے وہ چند ہیں۔ صحابہ سے کسی نے کہا آپ نہ لڑیں، وہ آپ کو جو ہے وہ مار ڈالیں گے، شہید کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا ہماری جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت ہے۔
اور پھر ان چند نے جو ہے ان 40,000 کو ناکو چنے چبا دیے اور بتا دیا کہ مصطفیٰ کے غلام کھانے پینے میں، سونے بیٹھنے میں، اپنے معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ حضور کے غلام ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ یہ معاملہ ہی اتنا سنگین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مسلمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتا تھا، یعنی جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں نا، تو وہ بھی کہتا تھا کہ میرے بھی معجزات ہیں، اور اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، رحمان کہتا تھا، اور اس نے بھی اس طرح کے معاملات کرنے۔ اب اس نے پڑھا ہوا تھا کہ ہمارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اگر کوڑے جو ہے وہ کنویں میں، کھاری کنویں میں لعاب ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ سنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی کروں گا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے پانی میں جو ہے وہ میٹھے پانی میں اپنا لعاب ڈالا تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ اس بدبخت کے تھوک کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں نسلوں تک جو ہے وہ سر سے خوشبو نہیں جاتی، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں صحابی، لیکن ان میں سے ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، کہ جس میں مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہوتا ہے کہتا میں بھی کروں گا، اور معاملہ کیا ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے بال سیاہ تو دور کی بات ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے، سارے بال جڑ جاتے ہیں۔ جس طرح کا آج یہ مرزا قادیانی، اس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے نا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو جو بھی کرتا تھا ہوتا الٹ تھا۔ قتادہ کی آنکھ نکل گئی، مصطفیٰ نے لعاب ڈالا، مصطفیٰ نے لعاب ڈالا، آنکھ کی نورانیت باقی جو ہے واپس آ گئی۔ حضرت علی بیمار تھے، آنکھ میں لعاب ڈالا، آنکھ جو ہے تکلیف درست ہو گئی۔ اور یہ بدبخت جو ہے کسی کی آنکھ میں تھوک ڈالتا ہے، وہ پہلے صحیح ہوتا ہے بعد میں کانا ہو جاتا ہے۔ کہ کیسے ہمارے نبی کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس نبی کی شانوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، اللہ اکبر۔ ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب